عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ قبل جب ایک شامی بچے کی لاش ساحل سمندر پر پڑی نظر آئی تو اس کی لاش نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی اور تقریباً پوری یورپی ممالک نے پناہ گزینوں کے لیے اپنے بارڈر کھول دیے، مگر بلوچستان کے اس بچے کی لاش پر کئی شور و غوغا نہیں۔ جو بچہ لسبیلا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصویر میں کہ سب کو اس نے غمزدہ کر دیا، جو پانی میں ڈوب کر جان بحق ہوا، اس بچے کی لاش پر حکمرانوں کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ آج 3 دن سے درختوں پر بچے لٹکے ہوئے، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ خیمے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور مرکزی حکومت کے حکمران اپنی اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، جنہیں اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے لواحقین کا کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا، انہیں بلوچستان کے یہ باقی لوگ جو پانی میں ڈوبے ہوئے وہ کس طرح نظر آئیں گے، کس طرح ان کی امداد کریں گے۔ حالیہ بارشوں سے نقصانات پر وفاقی حکومت نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی۔ بلوچستانی اراکین اسمبلی کہیں بھی عوام میں نظر نہیں آ رہے، اگر کوئی ایک نظر آیا، 2 نظر آئے، وہ بھی فوٹو سیشن کے لیے، نہ انہوں نے جا کے عوام سے پوچھا کیونکہ ان کی کیا نقصانات ہیں، کیا نقصانات نہیں ہوئے، لیکن صرف اور صرف شوشا کے لیے اور تصویریں کھنچوانے کے لیے عوام کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ ہم جی عوام کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو گزشتہ ہفتے سے اسلام آباد اور ان کی ترجمان فرازیم صاحبہ جو وزراء کے ہمراہ سیر سپاٹے میں ہیں، تاہم وزیر اعلیٰ گزشتہ روز بڑے ایکٹیو نظر آئے اور وہاں سے کراچی پہنچے۔ کراچی سے بذریعہ ہیلی کاپٹر انہوں نے لسبیلا کا فضائی جائزہ لیا۔ صوبے میں بلوچستان حکومت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، بلکہ فرینڈلی اپوزیشن کے نمائندے وہ بھی غائب ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صوبے کے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ارکان اور وفاقی وزراء بھی اسلام آباد میں بیٹھے آرام کی نیند سو رہے ہیں، جنہوں نے عوام کو اس مصیبت کی گھڑی میں تنہا چھوڑ رکھا ہے۔ عوامی حکومت، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور بلوچستان کے نمائندوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کے ابھی تک کوئی اطلاع رسی نہیں کی جا سکی۔ ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اس ملک کے شہری نہیں، یا ان کے مشکلات عوام کے مشکلات نہیں، یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے نمائندوں کے مشکلات نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سیلاب سے تقریباً 2 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی پر فصلیں تباہ ہوئی، باغات، سولر سسٹم اور مکانات تباہ ہوئے۔ اسی طرح مونسون کے دوران 500% سے زائد جو بارشیں ہوئی، اس سے تقریباً ابھی تک ہمارے معلومات کے مطابق 5 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں، جن کے لیے صرف اور صرف پی ڈی ایم اے کی جانب سے 300 امدادی پیکٹ بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں اور ان کو جو خوراک دے رہے ہیں وہ بھی ناکافی ہے۔ طوفانی بارشوں سے ہزاروں کچے مکانات، ہزاروں بھیڑ بکریاں، انسانی جانیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ لاکھوں انسان بارشوں سے متاثر ہوئے۔ بارشوں میں اور سیلابی ریلوں نے تمام اضلاع میں تباہی مچا دی ہے۔ کئی گاؤں تو تقریباً صفحہ 80 مٹ چکے ہیں۔ تمام بلوچستان کو ان حالات کے پیش نظر فوری طور پر آفت زدہ قرار دیا جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عوام کی بھلائی کے لیے، ان کی امداد کے لیے امدادی اعلان کیے جائے۔ بلوچستان کا سندھ اور پنجاب کے علاقوں سے KPK سے تقریباً زمینی رابطہ کٹ چکا ہے۔
کوئٹہ سے کراچی تک 600 کلومیٹر سڑکیں، درجنوں پل بہہ گئے، سڑکوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک امدادی سامان ان تک نہیں پہنچ سکا ہے، جبکہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بنائے جانے والا پی ڈی ایم، جس کی کارکردگی بلوچستان میں صفر ہے، زیارت میں جو زلزلہ آیا اس میں این جی اوز نے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی، خیمے پہنچائے، خوراک پہنچائے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت زیادہ مالی امداد بھی کی۔ لیکن یہاں پر پی ڈی ایم ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت معمولی سمجھ رکھا تھا اس بارشوں کو اور اس سیلاب وغیرہ کو، انہوں نے معمولی اس سلسلہ لیا، اور آج اس کی تباہی ان کے سامنے ہے کہ حد سے زیادہ 17,000 افراد کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے۔ متاثرین اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی خوراک نظر نہیں آیا، نہ ہی پی ڈی ایم کا کوئی سلسلہ نظر آیا۔ پی ڈی ایم کی حالت یہ ہے کہ آج تک اس کا اپنا وزیر نہیں ہے، آئے دن ان کے جو محکمے کے لوگ ہیں وہ انہیں آج تک کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے، نہ تو ان مصیبتوں سے، ان آفات سے نمٹنے کے لیے نہ ان کے پاس آلات ہیں، نہ کچھ سلسلے ہیں، نہ اس کے علاوہ نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے، کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے بیرون ممالک جو ہائی وے جو ٹریفک ہے ان کے پاس بھی باقاعدہ سے ہیلی کاپٹر موجود ہیں جو فوری طور پر کسی بھی حادثے وغیرہ کے لیے فوراً پہنچ جائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی امداد کے لیے کوئی سلسلہ نہیں ہے، صرف 2-4 ہیلی کاپٹر ہیں یا 2-4 جہاز ہیں، وہ بلوچستان کے اعلیٰ لوگوں کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، صوبائی گورنر کے لیے مخصوص ہیں، عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ آج لوگ بلوچستان حکومت سے اور بلوچستان کے نمائندوں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ ان پارٹیوں نے بھی ہمارے مسئلوں پر، ہمارے مسائل پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ساری صورتحال میں نام نیاد پی ڈی ایم میں سرے سے نظر ہی نہیں آئی۔ بلوچستان کے تمام اضلاع میں، میں کس کا نام لوں، تمام اضلاع میں، چاہے تمام اضلاع بری طریقے سے متاثر ہیں، اور حالت یہ پی ڈی ایم ہے کہ مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے فون پر رابطہ کیا جاتا ہے، دوسرے دن رپورٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ رابطے کیے اور یہ امداد پہنچائی، تو یہ ناکافی ہے، یہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا، عوام بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حکومت بلوچستان کی ترجمان اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے اور بلوچستان کے حالات پر وہاں بیٹھ کر نہ جانے کس لوگوں کو وہ بتا رہی ہیں کہ کیا ہم کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یا یہاں کے لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جو لوگ اپنے اقتدار کی سلسلے میں لگے ہوئے، جو بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، اپنے اقتدار بچانے میں لگے ہوئے، انہوں نے ہماری بات کیا سننی ہے۔ اور صورتحال یہ کہ اگر وہاں پر پریس کانفرنس کریں گے، 2-4 ہی لوگ آ کے اس پریس کانفرنس کو سنیں گے، باقی کوئی خاص اس پر رسپانس نہیں ہوگا۔ اگر کوئٹہ میں پریس کانفرنس کریں گے، محترمہ یہاں آ کر پریس کانفرنس کریں تاکہ صحافی ان سے سوالات کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ صحافی جب سوال کریں گے تو لازمی ہے ساری حقیقت عوام کے سامنے آئے گی اور ان کی کارکردگی کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، بلوچستان میں کن لوگوں کو تک انہوں نے امداد پہنچائی۔ عزیز ساتھیو، وفاقی حکومت نے 2017 میں بلوچستان میں خشک سالی کے پیش نظر تقریباً 100 ڈیمز کی منظوری دی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ سیلاب کے پانی کو ڈیم کے ذریعے روکا جا سکے اور اس سے زرعی زمینوں کو آباد کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو پانی کا لیول ہے یہاں پر جو دن بدن نیچے گرتا جا رہا ہے اسے بہتر کیا جا سکے، عوام کو پانی کا سلسلہ بحال کیا جا سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ڈیموں کی تجویز وزراء صاحبان دیتے ہیں، 55% جو بجٹ منظور کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیمز کے لیے، کسی بھی ڈیم کے لیے بنانے کے لیے، 55% اس میں تقریباً جو سرمایہ ہے، جو رقم ہے، وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب 45% اس میں فیصد میں
تقریباً کہاں تک وہ اس رقم سے کوئی ڈیم بن سکے گا، یا مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، یا اسے ایک نمونے کے طور پر کاغذ میں یہ ظاہر کر دیں گے یہ ڈیم بنا دیا گیا۔ اس لیے یہ سارے ڈیم تقریباً بلوچستان میں 100 کے 100 ڈیم جو بنائے گئے تھے وہ سارے تقریباً ٹوٹ پھوٹ کے، اور نقصانات لوگوں کو نقصان ہوا، کئی لوگ اس میں بہہ گئے، کئی جو کچے مکانات تھے وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ بکریاں وہ تقریباً سیلاب کی نظر ہو گئی۔ تو عوامی حلقوں نے، عوام کے نمائندوں نے، جو عوام کے جو سماجی تنظیموں کے لوگ ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف بلوچستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور نیب کے ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ اس میں جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، اور بلوچستان کے عوام کے ٹیکسوں سے دیا گیا یہ ڈیموں کے لیے جو پیسہ ہے وہ عوام کا پیسہ ان لوگوں کی جیبوں سے دوبارہ نکالا جائے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔